اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت کا مقتل۔ اور جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اہل بیت کے علاوہ کوئی صحابی نہ بچا تو انہوں نے پوری طاقت سے جنگ لڑنے، موت سے ملنے اور اپنے وقار کو برقرار رکھنے کا عزم کیا، اور وہ ایک دوسرے کو الوداع کہنے لگے۔ اور بنی ہاشم میں سب سے پہلے شبیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اکبر روانہ ہوئے۔ شبیہ رسول حضرت علی اکبر روانہ ہوئے۔ آپ کی عمر اس وقت 27 برس تھی۔ اہل حرم نے آپ کے گرد حلقہ بنا لیا اور کہا، اے علی اکبر، ہماری غربت پر رحم کرو، ہم تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکتے۔ علی اکبر نے ان کی باتیں سنی لیکن اپنے عزم پر قائم رہے اور اپنے والد گرامی امام حسین علیہ السلام سے اجازت طلب کی۔ وہ امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے پر لڑنے کے لیے روانہ ہوئے جس کا نام لاحق تھا۔ پھر انہوں نے یہ رجز پڑھتے ہوئے دشمنوں پر حملہ کیا۔ میں علی بن حسین بن علی ہوں، رب کعبہ کی قسم ہم نبی سے نزدیک ترین افراد ہیں۔ خدا کی قسم ذلیل زادہ ہم پر حکومت نہیں کر سکتا۔ میں تلوار سے لڑوں گا اور اپنے والد کا دفاع کروں گا۔ یہ ہاشمی اور قریشی جوان کی ضربت ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کی طرف ایک حسرت بھری نظر ڈالی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ پھر عمر سعد کو بلند آواز سے پکار کر کہا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ خدا تیری نسل کو منقطع کرے جس طرح تو نے میرے نسل کو ختم کیا ہے۔ تو نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے میری قربت کا خیال نہیں رکھا۔ خدا تجھ پر ایسے شخص کو مسلط کرے جو تیرے سر کو تیرے بستر پر قلم کرے۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف رخ کر کے فرمایا، خدایا تو ان لوگوں پر گواہ رہنا کہ ان کی طرف وہ جا رہا ہے جو تمام لوگوں میں تیری نبی سے رفتار و گفتار و کردار میں سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ ہمیں جب بھی تیرے نبی کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تو ہم اسے دیکھ لیتے تھے۔ خدایا ان کو زمین کی نعمتوں سے محروم کر دے، ان میں تفرقہ ڈال دے اور ان کو گروہوں میں تقسیم کر دے، اور ان کے حکمرانوں کو کبھی بھی ان سے خوش نہ کرنا۔ انہوں نے ہمیں بلایا تھا تاکہ ہماری مدد کریں، لیکن پھر ہمارے دشمن بن کر ہمیں مارنے لگے۔ پھر آپ نے اس کلام الہی کی تلاوت کی، خدا نے آدم، نوح، ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو چن کر تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے۔ یہ ایسی نسل ہے جس کے افراد نیکی اور اخلاق میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، اور اللہ سننے والا ہے اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور علی اکبر علیہ السلام نے دشمنوں کے لشکر کے میمنہ دائیں طرف لشکر پر حملہ کیا تو اسے ان کے میسر بائیں طرف کا لشکر پر پلٹا دیا اور دشمن کے 120 سواروں کو فی النہار کر دیا۔ اور جب علی اکبر علیہ السلام پیاس کی شدت سے مضطرب ہوئے تو امام علیہ السلام کی طرف پلٹے تاکہ کچھ استراحت کریں۔ وہ امام علیہ السلام کو اپنی پیاس کی شدت سے متعلق بتانے لگے، اے بابا، پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے اور لوہے کی سنگینی نے مجھے تھکا دیا ہے۔ کیا پانی کے ایک گھونٹ کی سبیل ہو سکتی ہے؟ بس امام علیہ السلام نے گریہ کیا اور فرمایا، ہائے مدد! تم بہت جلد اپنے جد سے ملاقات کرنے والے ہو۔ وہ تمہیں ایسے جام سے سیراب کریں گے کہ تم پھر کبھی پیاسے نہیں رہو گے اور پھر تم کبھی پیاسے نہیں ہوگے۔ پھر امام علیہ السلام نے علی اکبر کی زبان کو اپنے منہ میں لے کر چوسا، بعد ازاں اپنی انگوٹھی انہیں دی تاکہ وہ اسے اپنے منہ میں ڈال لیں۔
پھر علی اکبر دوبارہ میدان کی طرف پلٹ گئے اور اپنے دادا امام علی کی یاد تازہ کرتے ہوئے ہمت کے ساتھ آگے بڑھے اور ان کے ساتھ گھمسان کی جنگ لڑی اور کوفیوں کی ایک بڑی تعداد کو قتل کیا، جن کی تعداد 200 تک جا پہنچی۔ بس مراتب بن منقذ عبدی نے کہا، تمام عربوں کے گناہ میرے سر پر ہوں اگر میں اس کے باپ کو اس کے غم میں نہ بٹھاؤں۔ پھر اس کے نیزے سے علی اکبر کی پشت پر وار کیا اور سر پر ایسی ضربت لگائی جس سے علی اکبر کا سر شگافتہ ہو گیا۔ علی اکبر علیہ السلام پشت فرش پر گر گئے اور گھوڑوں کے گلے میں بانہیں ڈال دی۔ گھوڑا انہیں لے کر دوڑا تو دشمن کے لشکر کے درمیان پہنچ گیا۔ دشمنوں نے علی اکبر علیہ السلام کو گھیر لیا اور اپنی تلواروں سے ان کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ علی اکبر علیہ السلام نے بلند آواز سے پکارا، اے بابا، اے بابا، اے ابا عبداللہ، آپ پر میرا سلام ہو۔ یہ میرے جد ہیں، انہوں نے مجھے ایسے جام سے سیراب کیا ہے کہ اب میں ہرگز پیاسا نہیں ہوں گا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جام آپ کے لیے بھی یہاں محفوظ ہے۔ بس امام حسین علیہ السلام ان کے پاس آئے اور اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پر رکھ دیا اور کہنے لگے، اے میرے لال، تمہارے بعد دنیا پر خاک ہو۔ وہ رحم کے سامنے اور وہ رحمان کے سامنے اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پامالی میں کتنے جری ہو گئے ہیں۔ تمہارے جد اور تمہارے بابا پر کس قدر گراں ہیں کہ تم انہیں بلاؤ اور وہ تمہیں جواب نہ دے سکیں، تم انہیں مدد کے لیے پکارو اور وہ تمہاری مدد نہ کر سکیں۔ پھر امام علیہ السلام نے ہتھیلی پر علی اکبر کا پاکیزہ خون لے کر اسے آسمان کی طرف پھینکا، جس کا ایک قطرہ بھی واپس زمین پر نہیں گرا، اور اپنے جوانوں سے کہا کہ اسے خیمے کی طرف لے جاؤ۔ وہ علی اکبر کو بڑے خیمے میں اٹھا کر لے گئے جس کے سامنے انہوں نے جنگ کی تھی۔ خاندان نبوت کی مقدارات عصمت نے عزت و وقار کے پیکر علی اکبر علیہ السلام کے لاشے کو خون سے لت پر اٹھا ہوا دیکھا تو جو چھریوں اور زخموں کی وجہ سے کسی بھی جگہ سے محفوظ نہیں رہا تھا، انہوں نے علی اکبر علیہ السلام کا خیر مقدم کیا، جبکہ ان کے سینے درد سے لبریز اور بال بکھرے ہوئے تھے اور ان کی آہیں دنیا بھر کے کانوں پر بھاری تھیں۔ ان میں سے سب سے آگے عقیلہ بنی ہاشم دختر فاطمہ بنت رسول خدا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا تھیں، جو آہ و زاری کی فریاد کر رہی تھیں۔ علی اکبر کے بعد عبداللہ بن مسلم بن عقیل بن ابی طالب میدان کے لیے نکلے۔ ان کی والدہ رقیہ الکبریٰ حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی تھیں۔ وہ نکلتے ہوئے یہ رجس پڑھ رہے تھے، آج میں مسلم سے جا ملوں گا جو کہ میرے بابا ہیں، اور ایسے گروہ سے ملحق ہوں گا جو دین نبی پر ہیں۔ انہوں نے دشمن پر 3 حملے کیے۔ یزید بن رقا جہنی نے عبداللہ کی طرف تیر پھینکا، جسے انہوں نے اپنے ہاتھ سے روکا تو تیر ہاتھ کو چھینکتا ہوا پیشانی میں پیوست ہو گیا، اور باوجود کوشش کے وہ اسے اپنی پیشانی سے نہ ہٹا سکے۔ پھر عبداللہ نے کہا، خدایا، انہوں نے ہمیں قلیل تعداد میں پایا تو ہمیں ذلیل کیا، بس تو انہیں ویسے ہی قتل کر جیسے وہ ہمیں قتل کر رہے ہیں۔ وہ یہ کلمات ادا کر ہی رہے تھے کہ ایک شخص نے اپنے نیزے سے ان کے دل پر وار کیا تو وہ وہیں شہید ہو گئے۔ پھر یزید بن رقادو
رقا دوہا آیا اور اس نے اپنا تیر ان کی پیشانی سے نکالا، لیکن اس کی نوک جسم میں پیوست رہی، جبکہ وہ شہید ہو چکے تھے۔ جب عبداللہ بن مسلم مارے گئے تو فرزند ابو طالب نے یکجا حملہ کر دیا۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے انہیں بلند آواز سے پکارتے ہوئے کہا، اے میرے چچا زاد بھائیوں، موت پر صبر کرو، خدا کی قسم آج کے بعد تم ذلت کا سامنا نہیں کرو گے۔ ان میں سے شہید ہونے والوں میں اون بن عبداللہ بن جعفر طیار بھی تھے، جن کی والدہ عقیلہ بن ہاشم بی بی زینب کبریٰ تھی، اور ان کا بھائی محمد بھی تھا، جن کی والدہ کا نام حوصہ ہے، اور عبد الرحمن بن عقیل بن ابی طالب تھے۔ ان کے بھائی جعفر بن عقیل تھے اور محمد بن مسلم بن عقیل بھی تھے۔ امام حسن کے فرزند حسن مصنع کو امام حسن کے فرزند حسن مصنع کو 18 زخم لگے۔ ان کا دایاں ہاتھ کٹ گیا، لیکن وہ شہید نہیں ہوئے، اور امیر المؤمنین کے فرزند جناب ابو بکر میدان کے لیے نکلے، جن کا نام محمد تھا۔ انہیں جزر بن بدرنخی نے شہید کیا، اور عبداللہ بن عقیل روانہ ہوئے۔ وہ دشمنوں پر وار کرتے رہے، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر پڑے۔ ان کی طرف عثمان بن خالد یتیمی بڑھا اور ان کا سر قلم کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے جناب ابو بکر نکلے، جنہیں عبداللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ ان کی والدہ کنیز تھیں، جن کا نام رملہ تھا۔ وہ بھی جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ابو بکر کے بعد ان کے سگے بھائی قاسم روانہ ہوئے، جبکہ وہ نابالغ تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے بچوں کو دیکھا تو اسے گلے لگایا اور رونے لگے، پھر اجازت دے دی۔ جب وہ میدان کے لیے نکلے تو گویا ان کا چہرہ چاند کا ٹکڑا تھا۔ ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، اور وہ قمیض اور لمبا زیر جامہ زیب تند کیے ہوئے تھے، اور ان کے پیروں میں جوتے تھے۔ وہ تلوار سے وار کرتے جا رہے تھے، اور ان کے بائیں جوتے کا تمسا کٹ گیا۔ انہیں میدان جنگ کے اندر ننگے پاؤں رہنا ناگوار گزرا، تو وہ تسمہ باندھنے کے لیے رک گئے۔ انہوں نے نہ تو ہجوم پر کوئی توجہ دی اور نہ ہی ہزاروں کے لشکر پر کوئی دھیان دیا۔ وہ اسی حالت میں تھے کہ عمر بن سعد بن نفیل ازدی نے ان پر حملہ کیا۔ حمید بن مسلم نے اس سے کہا، تو اس لڑکے سے کیا چاہتا ہے؟ جنہوں نے اسے گھیرا ہوا ہے وہی اس کے لیے کافی ہیں۔ اس نے کہا، خدا کی قسم میں اس پر سخت حملہ کروں گا، اور کچھ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے نوجوان لڑکے کے سر پر تلوار سے ضرب لگائی، بس وہ منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ چنانچہ اس نے اے چچا کی آواز لگائی۔ اس کی ماں حیران و پریشان در خیمہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ امام حسین علیہ السلام غضبناک شیر کی مانند اس کی طرف بڑھے اور عمروں پر تلوار سے وار کیا۔ اس نے بازو سے بچانے کی کوشش کی تو اس کا بازو کہنی سے کٹ گیا۔ وہ اتنی زور سے چیخا کہ پورے لشکر کو اس کی چیخ سنائی دی۔ بس عمر سعد نے گھوڑ سواروں نے حملہ کر دیا۔
تاکہ عمروں کو بچا لے، لیکن گھوڑے اس کے سینے پر چڑھ گئے اور اسے پامال کر دیا، جس سے اس کی وہیں پر موت واقع ہو گئی۔ پھر جنگ کا غبار بیٹھا تو امام حسین علیہ السلام بچے کے سرہانے کھڑے تھے جو زمین پر ایریاں رگڑ رہا تھا، اور امام حسین علیہ السلام فرما رہے تھے، ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تمہیں قتل کیا، تمہارے جد روز قیامت ان کے حریف ہوں گے۔ پھر فرمایا، خدا کی قسم تمہارے چچا کے لیے سخت ہے کہ تم اسے بلاؤ اور وہ تمہیں جواب نہ دے سکیں، یا وہ جواب تو دیں لیکن تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ بخدا تمہارے چچا کے دشمن زیادہ مددگار کم ہیں، بخدا تمہارے چچا کے دشمن زیادہ اور مددگار کم ہیں۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے اسے اس طرح اٹھایا کہ اس کے سینے کو اپنے سینے سے لگا لیا، جبکہ اس کی ٹانگیں زمین پر رگڑ رہی تھیں، اور اسے لے جا کر علی اکبر علیہ السلام اور دوسرے شہداء کے ساتھ لٹا دیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنا رخ آسمان کی طرف کیا اور کہا، خدایا ان کی تعداد کو کم کر دے، ان میں سے کسی کو نہ چھوڑنا اور نہ ہی ان کو بخشنا۔ جب جناب عباس علیہ السلام نے اہل بیت میں سے بیشتر تعداد کو مرتے دیکھا تو اپنے سگے بھائیوں عبداللہ، عثمان اور جعفر سے کہا، اے میرے ماں جائیوں، آگے بڑھو تاکہ میں تمہیں خدا اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتا دیکھ لوں۔ پھر وہ عبید اللہ کی طرف متوجہ ہوئے جو عثمان اور جعفر سے بڑے تھے۔ ان سے کہا، اے بھیا، آپ جنگ کے لیے جائیں تاکہ میں آپ کو شہید ہوتا دیکھ لوں اور آپ کی آزمائش کا حساب کر لوں۔ چنانچہ سارے بھائی جناب عباس علیہ السلام کے سامنے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اصحاب اور اہل بیت کے چلے جانے کے بعد جناب عباس علیہ السلام سے صبر کرنا ناممکن نہیں رہا۔ اصحاب اور اہل بیت کے چلے جانے کے بعد جناب عباس علیہ السلام سے صبر کرنا ممکن نہیں رہا، جبکہ وہ امام حسین علیہ السلام کو بے یار و مددگار دیکھ رہے تھے اور ان کے کانوں میں مسلسل اہل حرم کی آہ و بکا اور بچوں کی شدت پیاس سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ لہٰذا انہوں نے اپنے بھائی سے جانے کی اجازت مانگی اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے بھیا، تو میرے علمدار ہے۔ جناب عباس علیہ السلام نے کہا، ان منافقوں سے میرا سینہ تنگ ہو گیا ہے اور میں ان سے انتقام لینا چاہتا ہوں۔ پس امام حسین علیہ السلام نے آپ کو بچوں کے لیے پانی لانے کا کہا۔ جناب عباس علیہ السلام دشمن کی طرف گئے اور انہیں وعظ و نصیحت کی اور انہیں خدا کے غضب سے ڈرایا، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آپ علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا، اے عمر سعد، یہ حسین نواسہ رسول ہے، تم لوگوں نے ان کے اصحاب و اہل بیت کو شہید کر دیا ہے اور ان کے بچے اور اہل عیال پیاس سے بلک رہے ہیں، تم انہیں پانی پلا دو۔ پیاس نے ان سے سینوں میں آگ لگا دی ہے، جبکہ امام تم سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں تم روم یا ہند جانے دو، وہ تمہارے لیے حجاز و عراق کو چھوڑ دیں گے۔ پس شمر اونچی آواز میں چلایا، اے ابو تراب کے بیٹے، اگر پورے کراہراز پر پانی ہوتا اور وہ ہمارے قدموں تلے ہوتا تو بھی ہم تمہیں اس میں سے ایک قطرہ پانی اس وقت تک نہ پلاتے جب تک تم یزید کی بیعت نہ کر لیتے۔
جناب عباس علیہ السلام نے واپس لوٹ کر امام علیہ السلام کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہاں آپ نے بچوں کو پیاس سے بلکتے ہوئے اور چلاتے ہوئے دیکھا۔ بس آپ کی ہاشمی غیرت کو جلا لایا اور آپ گھوڑے پر سوار ہو گئے، مشق لی اور فرات کا رخ کر لیا۔ جب عباس علیہ السلام کو 4000 دشمنوں نے گھیر لیا جو ان کی طرف تیر پھینک رہے تھے، لیکن آپ ان کی کثرت اور بھیڑ کو خاطر میں نہ لائے اور ان پر حملہ کرتے ہوئے تلوار سے ضربتیں لگاتے رہے جس سے ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ پھر آپ علیہ السلام انہیں فرات سے ہٹا کر پانی میں آپ علیہ السلام انہیں فرات سے ہٹا کر پانی میں داخل ہو گئے۔ بس آپ علیہ السلام نے ایک چلو میں پانی لیا تاکہ خود پی لیں، لیکن امام حسین علیہ السلام ان کے اہل و عیال اور بچوں کی پیاس یاد آ گئی تو آپ علیہ السلام نے پانی کو ہاتھ سے گرا دیا اور فرمایا۔ پھر آپ نے مشکیزہ بھرا اور گھوڑے پر سوار ہو کر زخمیوں کا رخ کیا، لیکن آپ پر راستہ بند کر دیا گیا۔ آپ ان تلواروں سے حملہ کرتے رہے جس سے ان کی کثیر تعداد ہلاک ہو گئی اور انہیں اپنے راستے سے ہٹا دیا، لیکن ایک کھجور کے درخت کے پیچھے زید بن رقہ جبنی کمین لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے آپ کے دائیں بازو پر وار کیا جس سے وہ قلم ہو گیا۔ بس آپ نے تلوار کو بائیں ہاتھ سے پکڑ لیا اور اس پر یہ کہتے ہوئے حملہ کیا، خدا کی قسم اگر تم نے میرا دایاں بازو قلم کر دیا تو بھی میں اپنے دین کا دفاع کروں گا اور اپنے سچے صادق امام کی حفاظت کروں گا جو پاک و پاکیزہ فرد اور فرزند رسول ہیں۔ دایاں بازو قلم ہونے کو آپ نے اہمیت نہ دی کیونکہ آپ علیہ السلام کا ہم و غم یہی تھا کہ پانی کو کسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے اہل و عیال اور بچوں تک پہنچا دیں، لیکن ایک اور کھجور کے درخت کے پیچھے حکیم بن طفیل کمین لگائے بیٹھا تھا۔ تو جب جناب عباس علیہ السلام اس کے پاس سے گزر رہے تھے تو اس نے بائیں بازو پر وار کیا اور اسے بھی قلم کر دیا۔ بس آپ علیہ السلام رک گئے اور یہ رجس پڑھنے لگے: اے نفس، کفار سے نہ ڈرنا اور تجھے رحمت جبار کی بشارت ہو، نبی مختار کے ساتھ جو سید و سردار ہیں۔ ان دشمنوں نے انہی کی دشمنی میں میرا بایاں بازو قلم کیا ہے، خدایا ان کو دہکتی آگ کا عذاب دے۔ دشمن جناب عباس علیہ السلام کی گرد بڑی تعداد میں جمع ہو گئے اور آپ پر تیروں کی بارش کر دی۔ بس ایک تیر آ کر مشت میں لگا جس سے سارا پانی بہہ گیا۔ ایک تیر آپ کے سینے میں پیوست ہو گیا اور ایک تیر آپ کی آنکھ میں آ کر لگا۔ پھر ایک لعین نے ایک عمود سے آپ کے سر پر ضرب لگائی جس سے آپ کا سر شگافتہ ہو گیا۔ آپ زمین پر گر پڑے اور پکارا: اے ابا عبداللہ، آپ پر میرا سلام ہو، اے بھیا میری مدد کو پہنچیے۔ جب امام حسین علیہ السلام آئے تو آپ کے دونوں بازو کو کٹا ہوا دیکھا جبکہ آنکھ میں تیر بھی پیوست تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا: اب میری کمر ٹوٹ گئی، میری تدبیر کم ہو گئی اور دشمن میری مصیبت پر خوش ہو گیا۔ امام علیہ السلام ابھی جناب عباس کے پاس ہی تھے کہ آپ متوجہ ہو گئے اور کہا: اے میرے آقا، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ امام نے فرمایا: میں تمہیں خیموں میں لے جانا چاہ رہا ہوں۔ کچھ ہی دیر میں جناب عباس علیہ السلام کی روح امام حسین علیہ السلام کی آغوش میں قفص عنصری سے پرواز کر گئی۔ پھر امام حسین علیہ السلام خیموں کی طرف پلٹ آئے جبکہ آپ علیہ السلام شکستہ دل، غمگین اور گریاں تھے۔ اس وقت لشکر یزید
امام علیہ السلام کے خیموں کی طرف بڑھنے لگا تو آپ علیہ السلام نے یہ استغاثہ بلند فرمایا، کیا کوئی فریاد سننے والا نہیں جو ہماری داد رسی کو پہنچے؟ کیا کوئی پناہ دینے والا نہیں جو ہمیں پناہ دے؟ کیا کوئی ہمارے حق کا طالب نہیں جو ہماری مدد کرے؟ کیا کوئی جہنم سے ڈرنے والا نہیں جو ہمارا دفاع کرے؟ اسی اثنا میں جناب سکینہ آئیں اور اپنے چچا کا پوچھا۔ امام علیہ السلام نے جناب عباس کی شہادت کی خبر دی، جسے جناب زینب علیہ السلام نے سن لیا اور بلند آواز سے کہا، ہائے بھیا، ہائے عباس، تمہارے بعد ہمارا کیا حال ہوگا؟ مستورات رونے لگیں تو امام حسین علیہ السلام نے بھی ان کے ساتھ گریہ فرمایا اور کہا، اے عباس، تمہارے بعد ہم پر کیسی مصیبتیں آئیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل بیت اور اصحاب کو قربانی کے جانوروں کی طرح کٹتے ہوئے سروں کے ساتھ دیکھا، جبکہ یتیموں کی آہ و بکا اور بچوں کی چیخ و پکار کو بھی سن رہے تھے۔ بس ایک دفعہ بلند آواز سے پکارے، کیا کوئی ہے جو حرم رسول کا دفاع کرے؟ کیا کوئی توحید پر پرست ہے جو ہمارے بارے میں خدا کا خوف رکھتا ہو؟ کیا کوئی فریاد سننے والا ہے جو ہماری داد رسی کرنے سے خدا کی خوشنودی کا خواہاں ہو؟ بس اہل حرم کے رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں اور امام سجاد علیہ السلام عصا کے سہارے لیے کھڑے ہو گئے اور وہ اپنی تلوار کو گھسیٹ رہے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام مریض تھے اور چلنے سے قاصر تھے۔ بس امام حسین علیہ السلام نے پکار کر کہا، اے ام کلثوم، اسے روک لو، کہیں زمین سے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم نہ ہو جائے۔ چنانچہ ام کلثوم نے امام سجاد کو واپس بستر پر لٹا دیا۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کی خاموش رہنے کا حکم دیا اور ان سے الوداع کیا۔ اس وقت امام علیہ السلام نے مٹیالے رنگ کا اونی جبہ عربی لباس زیب تن کر رکھا تھا اور گلاب کی رنگت میں رنگا ہوا عمامہ سر پر رکھا ہوا تھا، جس کے کناروں کو کھول کر کاندھے پر ڈال رکھا تھا، اور اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی اوڑھ رکھی تھی اور انہی کی تلوار لٹکا رکھی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک ایسا پرانا کپڑا منگوایا جس کی طرف کسی کی رغبت نہ ہو تاکہ وہ اسے اپنے لباس کے نیچے پہن لیں اور کوئی انہیں برہنہ نہ کرے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ آپ علیہ السلام کو شہید کر کے آپ کا مال و متاع چھین لیا جائے گا۔ پھر امام علیہ السلام کے لیے ایک زیر جامہ لایا گیا اور جو امام علیہ السلام کو پسند نہ آیا، کیونکہ آپ کے نزدیک وہ ذلت کا لباس تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک بوسیدہ لباس اٹھایا اور اسے پھاڑ کر کپڑوں کے نیچے رکھ لیا اور ایک پاجامہ منگوا کر پہن لیا تاکہ شہادت کے بعد کوئی اہانت نہ کرے۔ پھر اپنے شیر خوار بچے کو بلایا تاکہ اسے الوداع کر لیں، جسے جناب زینب علیہ السلام اور جناب رباب لے کر آئیں۔ آپ علیہ السلام نے علی اصغر کو اپنی آغوش میں لے کر چوما اور کہنے لگے، اس قوم کے لیے ہلاکت ہو جن کے حریف تمہارے جد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام علی اصغر کو لے کر دشمنوں کی طرف آئے تاکہ اس کے لیے پانی مانگ سکیں، لیکن حرملہ بن کاہل اسدی نے تیر چلا کر بچے کو باپ کی آغوش میں ذبح کر دیا۔ بس امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کے خون کو ہتھیلی میں لیا اور آسمان کی طرف اچھال دیا، جس کا ایک قطرہ بھی واپس زمین پر نہیں گرا۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، میری یہ آزمائش میرے لیے آسان ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ خدایا تیرے لیے یہ سب
حضرت صالح کی اونٹنی کے اس بچے سے زیادہ آسان نہ ہوگا جسے اونٹنی سے جدا کر دیا گیا تھا۔ خدایا تو نے اگر ظاہری نصرت کو ہمارے لیے قرار نہیں دیا تو اس سے بہتر چیز قرار دے اور ظالموں سے ہمارا انتقام لے، اور دنیا میں ہمارے لیے جو مصیبت آئی ہے اسے آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ قرار دے۔ خدایا تو ان لوگوں پر گواہ ہے جنہوں نے تیرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ کو مارا ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے ایک منادی کی آواز کو سنا جو کہہ رہا تھا، اے حسین، اس بچے کو چھوڑ دیجئے، بہشت میں اس کو دودھ پلانے والی موجود ہے۔ پس امام حسین علیہ السلام بچے کو جناب زینب کے علیہ السلام کے خیمے کی طرف لے کر چلے اور جناب رباب علیہ السلام کے پاس لے کر نہیں گئے، کیونکہ ماں اپنے بچے کو ایسے ذبح شدہ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ پس بی بی زینب سلام اللہ علیہا خیمے سے باہر آئیں تو بچے کی رگوں کو کٹا ہوا دیکھا، جبکہ تیر گلے میں پیوست اور خون سینے پر جاری تھا۔ پھر امام علیہ السلام اپنے گھوڑے سے اترے اور تلوار کی نوک سے ایک گڑھا کھود کر علی اصغر کو دفن کر دیا، جبکہ وہ خون میں غلطاں تھے، اور اس کی نماز جنازہ ادا کی، اور ایک قول کے مطابق اہل بیت کے دوسرے شہداء کے ساتھ ان کو بھی لٹا دیا۔ امام حسین علیہ السلام دشمنوں کی طرف اپنی تلوار اٹھا کر ایسے شخص کی مانند بڑھے جو زندگی سے مایوس ہو۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو جنگ کے لیے بلایا، بس جو بھی امام علیہ السلام سے لڑنے آیا امام نے اسے فی النہار کر دیا، یہاں تک کہ دشمنوں کی ایک بڑی تعداد کو مار ڈالا۔ پھر آپ علیہ السلام نے دشمنوں کے لشکر کے دائیں حصے پر یہ کہتے ہوئے حملہ کیا، موت ذلت کی سواری سے بہتر ہے اور ذلت جہنم میں داخل ہونے سے بہتر ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے لشکر کے بائیں جانب حملہ کیا اور یہ رجز پڑھا، میں حسین بن علی ہوں، میں نے نہ جھکنے کا فیصلہ کیا، میں اپنے بابا کے اہل و عیال کا دفاع کروں گا اور نبی کے دین پر قائم رہوں گا۔ عبداللہ بن عمار بن یاغوث کہتا ہے، میں نے کبھی کسی شخص کو ایسے وقت میں امام حسین علیہ السلام سے زیادہ اپنی کرامت پر باقی، بے باک اور بہادر نہیں دیکھا، جب اسے بے شمار دشمنوں نے گھیر لیا ہو اور اس کے بیٹے، اصحاب اور اہل و عیال کو ذبح کر دیا گیا ہو۔ جب امام حملہ کرتے تھے دشمنوں کے پاؤں اکھڑ جاتے اور وہ امام علیہ السلام کا سامنے ٹھہر نہیں پاتے تھے۔ پس عمر بن سعد نے سپاہیوں کو چیخ کر کہا، یہ شکم پھاڑنے والے کا بیٹا ہے، یہ عربوں کو قتل کرنے والے کا بیٹا ہے، اس پر چاروں طرف سے حملہ کرو۔ پس امام علیہ السلام کی طرف 4000 تیر پھینکے گئے اور بہت سے لوگ آپ کے اور آپ کے اہل و عیال کے درمیان حائل ہو گئے۔ پس امام علیہ السلام نے بلند آواز سے پکارا، اے ابو سفیان کی پیروی کرنے والوں، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے اور تم روز قیامت سے بھی نہیں ڈرتے ہو تو کم از کم اپنی دنیا میں تو آزاد رہو اور اپنے حسب و نسب کو مد نظر رکھو۔ اگر تم عرب ہو جیسا کہ تم گمان کر رہے ہو۔ پس شمر نے پکارا، اے فرزند فاطمہ، تم کیا کہہ رہے ہو؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا، میں ہوں جو تم سے جنگ کر رہا ہوں، خواتین اس کی ذمہ دار نہیں ہیں، لہٰذا جب تک میں زندہ ہوں اپنے ان سرکشوں کو میرے اہل و عیال اور کو اذیت دینے سے روکو۔ شمر نے کہا، چلو اس کی ہم تمہیں امان دیتے ہیں۔ پھر دشمن آپ علیہ السلام کی طرف بڑھے اور معرکے میں شدت آ گئی، جبکہ امام علیہ السلام پر پیاس کی شدت غالب آ گئی تھی۔ بس امام علیہ السلام نے فرات کی طرف رخ کر کے عمر بن حجاج پر حملہ کیا،
اور 4000 سپاہیوں کے ساتھ جو 4000 سپاہیوں کے ساتھ تھا۔ امام علیہ السلام نے ان سب کو پانی سے دور کیا تو گھوڑا پانی میں داخل ہو گیا۔ پس گھوڑے نے پانی پینا چاہا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، تو بھی پیاسا ہے اور میں بھی پیاسا ہوں، میں اس وقت تک پانی نہیں پیوں گا جب تک تو نہ پی لے۔ پس گھوڑے نے اپنا سر پانی سے اٹھا لیا جیسے وہ امام علیہ السلام کی بات کو سمجھ گیا ہو، اور جب امام علیہ السلام نے پانی پینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو کسی نے آواز دی، تم یہاں پانی پینے سے لطف اندوز ہو رہے ہو جبکہ تمہارے حرم و اہل و عیال کی حد تک کے حرمت ہو رہی ہے۔ چنانچہ امام علیہ السلام نے پانی پیے بغیر ہی واپس پھینک دیا اور زخمیوں کا اور خیموں کا رخ کیا۔ پھر امام علیہ السلام نے دوسری مرتبہ اپنے اہل و عیال کو الوداع کہا اور انہیں صبر کی تلقین کی اور فرمایا، مصیبتوں کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور جان لو کہ خدا تمہارا حامی و محافظ ہے، وہ جلد ہی تمہیں دشمن کے شر سے نجات دے گا، تمہاری عاقبت بخیر کرے گا اور تمہارے دشمنوں کو طرح طرح کے عذاب دے گا، اور اس مصیبت کے بدلے تمہیں انواع و اقسام کی نعمتوں اور کرامتوں سے نوازے گا، لہٰذا کوئی شکوہ نہ کرنا اور زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہنا جو تمہاری منزلت کو کم کر دے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنی بیٹی سکینہ کو دیکھا تو وہ گریہ کناں اور فریاد کرتی ہوئی دوسری خواتین سے علیحدہ نظر آئی۔ بس آپ اس کے پاس جا کر اسے تسلی دی اور صبر کرنے کی تاکید کی۔ بس عمر سعد نے کہا، وائے ہو تم پر، تم اس پر حملہ کرو، کہ اس وقت وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصروف ہے۔ خدا کی قسم اگر وہ پوری طرح تمہاری طرف متوجہ ہو گیا تو تمہارے میمنہ کو میسرہ سے ملا دے گا۔ بس دشمنوں نے تیروں کی بوچھار کرتے ہوئے آپ علیہ السلام پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ کچھ دیر آ کر خیموں کی رسیوں میں لگے اور کچھ دیر خواتین کے لباس میں آ کر پیوست ہو گئے۔ بس دشمنوں نے تیروں کی بوچھار کرتے ہوئے آپ علیہ السلام پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ کچھ تیر آ کر خیموں کی رسیوں میں لگے اور کچھ تیر خواتین کے لباس میں آ کر پیوست ہو گئے، جن سے مستورات خوف و دہشت کے مارے چیخنے لگیں اور زخمیوں کے اندر چلی گئیں، جن سے مستورات خوف و دہشت کے مارے چیخنے لگیں اور خیموں کے اندر چلی گئیں تاکہ وہ دیکھیں کہ امام اب کیا کرتے ہیں۔ بس امام علیہ السلام نے دشمنوں پر ایک غضبناک شیر کی مانند حملہ کیا، اور جو بھی امام علیہ السلام کے سامنے آیا وہ اسے اپنی تلوار کے وار سے ڈھیر کرتے رہے، جبکہ ہر طرف سے تیر آپ کو نشانہ بنائے ہوئے تھے اور آپ کا سینہ اور گردن تیروں کے زد میں تھے۔ آپ علیہ السلام کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہتے ہوئے اپنے مرکز کی طرف پلٹے اور اسی حالت میں پانی طلب کیا۔ شمر سے کہا، تم پانی اس وقت تک نہیں چکھ سکو گے جب تک جہنم میں داخل نہیں ہو جاتے۔ ایک لعین پکارا، اے حسین، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ فرات کا پانی سانپوں کے شکم کی طرح صاف ہے، لیکن تم اس میں سے کچھ نہیں پی سکتے یہاں تک کہ پیاس کی حالت میں تمہیں موت نہ آ جائے۔ بس امام حسین علیہ السلام نے دعا کی، خدایا اس کو پیاسا مان لے۔ بس اس شخص کا انجام یہ ہوا کہ وہ پینے کے لیے پانی مانگتا اور اسے پانی دیا جاتا تو وہ اتنا پانی پیتا کہ پانی اس کے منہ سے نکلنے لگتا، اور وہ اسی حالت میں پیاسا دنیا سے مرا۔
بس اس شخص کا انجام یہ ہوا کہ وہ پینے کے لیے پانی مانگتا اور اسے پانی دیا جاتا تو وہ اتنا پانی پیتا کہ پانی اس کے منہ سے نکلنے لگتا اور وہ اسی حالت میں پیاسا دنیا سے مرا۔ اور ابو حتوف جعفی نے ایک تیر امام علیہ السلام کی پیشانی پر مارا۔ امام علیہ السلام نے تیر نکالا تو خون آپ کے چہرے پر جاری ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی، خدایا تیرے ان نافرمان بندوں کے ہاتھوں سے جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے اسے تو دیکھ رہا ہے، خدایا ان کی تعداد کو کم کر دے، ان کو ہلاک کر دے اور ان میں سے کسی کو براہ راست پر زندہ نہ چھوڑنا اور نہ ہی کسی کی مغفرت کرنا۔ پھر بلند آواز سے پکار کر کہا، اے بدترین امت، تم نے آل محمد کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، اور جان لو کہ میرے بعد تمہیں کسی کے قتل سے خوف نہیں آئے گا، اور میرے قتل کے بعد تمہیں عام انسانوں کو قتل کرنا بہت آسان لگے گا، یعنی یہ جرم تمہاری نگاہوں میں حقیر ہو جائے گا۔ خدا کی قسم میری تو یہی آرزو ہے کہ خدا مجھے شہادت کی کرامت سے نوازے اور پھر میرا بدلہ تم سے ایسی جگہ سے لے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ حسین بن نمیر نے کہا، اے فرزند فاطمہ، وہ تیرا انتقام کیسے لے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ تمہارے درمیان قتل و غارت ڈال دے گا اور تمہارا خون بہائے گا، اور پھر وہ اپنا دردناک عذاب تم پر نازل کرے گا۔ جب امام علیہ السلام لڑتے لڑتے تھک گئے تو کچھ استراحت کرنے کے لیے رک گئے۔ اس وقت ایک شخص نے آپ علیہ السلام کی پیشانی پر پتھر دے مارا، بس خون آپ کے چہرے پر جاری ہوا تو آپ علیہ السلام نے اپنا کپڑا اٹھایا تاکہ وہ اپنی آنکھ سے خون کو صاف کریں۔ پھر ایک دوسرا ملعون نے 3 پھل والا تیر آپ علیہ السلام کی طرف پھینکا جو آپ علیہ السلام کے دل پر آ کر لگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدا کے نام کے ساتھ، خدا کے ساتھ اور خدا کے رسول کے دین پر۔ آپ علیہ السلام نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا، خدایا تو جانتا ہے کہ کرہ راست پر میرے سوا کرۂ ارض پر میرے سوا کوئی دوسرا نواسہ رسول نہیں ہے جسے یہ مار رہے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے پشت گردن سے تیر نکالا تو خون پر نالے کی مانند بہنے لگا، بس آپ علیہ السلام نے اس کے نیچے ہاتھ رکھا تو چلو خون سے بھر گیا۔ پھر اسے آپ علیہ السلام نے آسمان کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا، میری آزمائش میرے لیے اس لیے آسان ہو گئی کہ یہ سب خدا کے سامنے ہے۔ بس آسمان کی طرف پھینکا گیا خون ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرا۔ پھر دوبارہ ہاتھ کو زخم پر رکھا، جب وہ خون سے بھر گیا تو اسے اپنے سر، چہرے اور داڑھی پر ملتے ہوئے کہا، میں ایسے ہی خون سے لت پت رہوں گا یہاں تک کہ میں خدا اور اپنے نانا رسول خدا سے ملوں گا اور کہوں گا، اے نانا، مجھے فلاں اور فلاں نے قتل کیا ہے۔ زیادہ خون بہنے کی وجہ سے آپ ناتواں ہو گئے تو زمین پر بیٹھ گئے اور آپ علیہ السلام اپنے سر میں سنگینی محسوس کر رہے تھے۔ بس اسی دوران مالک بن انس آگے بڑھے اور اس نے آپ علیہ السلام پر سب و شتم کیا۔ پھر آپ علیہ السلام کے سر پر تلوار کا وار کیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے سر پر حفاظتی خود تھا جو خون سے رنگین ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اسے بددعا دیتے ہوئے کہا، نہ تجھے اپنے دائنے ہاتھ سے کھانا نصیب ہو
اور نہ تو پانی پی سکے، اور خدا تجھے ظالموں کے ساتھ محشور کرے۔ پھر آپ علیہ السلام نے سر سے حفاظتی کوٹ اتار پھینکا اور اس کی جگہ ٹوپی سے اپنا سر ڈھانپ لیا۔ ہانی بن سبیت حضرمی کہتا ہے، میں 10 لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، تو میری نظر امام حسین علیہ السلام کے خاندان کے ایک بچے پر پڑی جو ایک پاجامے اور کرتے پہنے ہوئے تھا۔ اس کے کانوں میں بالیاں تھیں اور ہاتھوں میں ایک عصا تھی۔ وہ خوف کے مارے دائیں بائیں گھوم رہا تھا۔ بس ایک آدمی دوڑتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ جب بچے کے نزدیک پہنچا تو اس نے گھوڑے سے اتر کر ہوا میں تلوار لہرائی اور بچے کو مار ڈالا۔ یہ بچہ سعید بن عقیل بن ابی طالب کا بیٹا محمد تھا۔ اس کی ماں دہشت زدہ حالت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ لوگ کچھ دیر رکے رہے اور پھر امام حسین علیہ السلام کی طرف پلٹے اور امام حسین علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس وقت امام علیہ السلام زمین پر بیٹھے تھے اور آپ علیہ السلام میں اٹھنے کی سکت نہیں تھی۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام کے 11 سالہ بیٹے عبداللہ بن حسن نے اپنے چچا کی طرف دیکھا کہ دشمن ان کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے، تو وہ دوڑتا ہوا چچا کی طرف آیا۔ جناب زینب نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ نکل کر اپنے چچا کے پاس پہنچ گیا۔ اس وقت بحر بن قعب امام پر تلوار سے وار کرنا چاہتا تھا، بس بچے نے چلا کر کہا، اے بدکار عورت کی اولاد، کیا تو میرے چچا کو مارے گا؟ لیکن اس نے وار کر دیا اور بچے نے اپنے ہاتھ سے وار کو روکا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا، لیکن بدن سے جدا نہ ہوا۔ بچے نے فریاد کی، اے چچا، اے چچا جان! پھر وہ امام علیہ السلام کی آغوش میں گر گیا۔ امام علیہ السلام نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور کہا، اے بھتیجے، اس امتحان پر صبر کرو اور اس میں خیر کی توقع رکھو۔ خدا تمہیں اپنے نیک آباء و اجداد سے ملائے گا۔ پھر امام علیہ السلام نے ہاتھ بلند کر کے کہا، خدایا، اگر تو نے انہیں کچھ دیر لطف اندوز ہونے بھی دیا تو ان کے درمیان تفرقہ ایجاد کر دے، انہیں گروہوں میں تقسیم کر دے۔ ان کے حکمرانوں کو کبھی ان سے راضی نہ ہونے دینا۔ انہوں نے ہمیں بلایا تھا تاکہ ہماری مدد کریں، لیکن یہ ہمارے دشمن بن کر ہم سے جنگ کرنے لگے۔ پھر حرملہ بن کاہل نے ایک تیر پھینکا جس سے بچہ اپنے چچا کی آغوش میں ذبح ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام خون میں غلطہ زمین پر پڑے رہے۔ وہ لوگ اگرچہ تو امام علیہ السلام کو قتل کر سکتے تھے، لیکن ہر قبیلے دوسرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور خود آنے سے کترا رہا تھا۔ پس شمر نے چیخ کر کہا، تم لوگ کھڑے کیوں ہو اور اب اس سے کس چیز کا ڈر ہے، جبکہ تیروں اور نیزوں نے اسے چھلی کر کے رکھ دیا ہے؟ اس پر حملہ کرو۔ پس انہوں نے امام علیہ السلام پر حملہ کیا۔ چنانچہ زرارۃ بن شریک نے آپ کے بائیں شانے پر وار کیا۔ حسین بن نمیر نے آپ کے گلے پر تیر مارا۔ ایک اور ملعون نے آپ کے کندھے پر ضرب لگائی۔ سنان بن انس نے آپ کے گریبان اور سینے میں نیزہ گھونپا، پھر آپ کی پسلیوں پر وار کیا۔ پھر ایک تیر آپ علیہ السلام کے گلے پر مارا اور صالح بن وہب نے آپ کے پہلو میں نیزہ مارا۔ نافع بن حلال کہتا ہے،
میں امام حسین علیہ السلام کے پاس کھڑا تھا جب وہ آخری سانسیں لے رہے تھے۔ خدا کی قسم میں نے کسی کا خون آلودہ چہرہ ایسا نہیں دیکھا جو امام حسین علیہ السلام کے چہرے سے زیادہ روشن اور نورانی ہو۔ امام علیہ السلام کے چہرے کی نورانیت اتنی زیادہ تھی کہ میں ان کے قتل ہونے کو بھول چکا تھا۔ امام نے اسی حالت میں ان سے پانی مانگا لیکن انہوں نے پانی پلانے سے انکار کر دیا۔ ایک ملعون نے کہا، تمہیں جہنم واصل ہونے سے پہلے پانی نہیں ملے گا، جہنم میں جا کر کھولتا ہوا پانی ہی پینا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں جہنم میں داخل ہوں گا؟ میں اپنے نانا رسول خدا کے پاس جا رہا ہوں اور ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہوں گا۔ ایک سچی عزت والی نشست میں اس بادشاہ کے پاس جس کے قبضے میں سارا اقتدار ہے، اور جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے اس کے حضور میں تمہاری شکایت کروں گا۔ وہ تمام لوگ غصے سے بھڑک اٹھے، گویا خدا نے ان میں سے کسی کے دل میں رحم نامی کوئی چیز نہیں رکھی تھی۔ جب آپ علیہ السلام کی حالت ابتر ہو گئی اور آپ علیہ السلام نے اپنا رخ آسمان کی طرف کیا اور فرمایا، اے خدا، اے بلند و بالا رتبے اور عظیم الشان قوت والے، اے قادر و مطلق، اے وہ ذات جو مخلوقات سے بے نیاز ہے، اے عریض الاکبریہ، اے ہر چیز پر قدرت رکھنے والے، اے عریض کبریا، اے ہر چیز پر قدرت رکھنے والے، اے رحمت کے قریب، اے سچا وعدہ کرنے والے، اے نعمت عطا کرنے والے، اے آزمائش پر اجر دینے والے، جب تجھے پکارا جائے تو قریب ہے، اور جو کچھ تو نے خلق کیا ہے تو اس کا احاطہ رکھنے والا ہے۔ جو توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول کرنے والا، جو تو چاہے اس پر اختیار رکھنے والا ہے، جو تو چاہے اس کو حاصل کر لینے والا ہے، جو تیرا شکر بجا لائے تو اسے مزید عطا کرنے والا ہے، جو تجھے یاد کرے تو اسے خوب یاد کرنے والا ہے۔ میں محتاج ہو کر تجھے پکار رہا ہوں اور فقیر ہو کر تیری طرف رغبت کر رہا ہوں اور خوفزدہ ہو کر تیری پناہ لے رہا ہوں۔ تکلیف کی حالت میں آہ و بکا کر رہا ہوں اور کمزوری میں تجھ سے مدد طلب کر رہا ہوں، اور میرا تجھی پر تو توکل کرنا کافی ہے۔ خدایا، ہمارے اور اس قوم کے درمیان تو ہی فیصلہ فرما کہ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا اور ہمیں تنہا چھوڑ دیا اور ہمارے ساتھ غداری کی اور ہمیں قتل کیا، جبکہ ہم تیرے نبی کی فطرت اور تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، جنہیں تو نے رسالت کے لیے منتخب کیا اور انہیں امین و وحی قرار دیا۔ اے سب سے زیادہ رحمت کرنے والے، ہمارے امر کو آسان اور کشادہ فرما۔ اے میرے پروردگار، میں تیری قضا پر صبر کرنے والا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے فریاد رسوں کی داد رسی کرنے والے، میرا تیرے علاوہ کوئی پروردگار نہیں اور نہ تیرے سوا کوئی معبود ہے۔ میں تیرے فیصلے پر صبر کروں گا۔ اے اس کی فریاد سننے والے جس کی فریاد کوئی نہیں سنتا، اے ہمیشہ رہنے والے جو فنا نہیں ہوگا، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اے ہر نفس کو اس کی کمائی پر جزا و سزا دینے والے، تو میرے اور ان کے درمیان انصاف کر، اور تو ہی بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا گھوڑا آپ کے گرد طواف کرنے لگا اور اس نے اپنی پیشانی کو آپ علیہ السلام کے خون سے رنگین کر دیا۔ عمر سعد نے چلا کر کہا، تم اس گھوڑے کو پکڑ لو، یہ رسول خدا کے گھوڑوں میں سے ہے۔ دشمنوں نے گھوڑے کو گھیر لیا
تو اس نے اپنی دونوں ٹانگوں سے 40 سپاہیوں اور 10 گھوڑوں کو ہلاک کر دیا۔ پھر ابن سعد نے کہا، گھوڑے کو اس کے حال پر چھوڑ دو، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے۔ جب گھوڑے کو امان محسوس ہوئی تو وہ امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھا۔ اس نے اپنی پیشانی کو آپ کے خون سے تر کیا اور آپ علیہ السلام کو سونگا، پھر اونچی آواز میں ہنہنانے لگا۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ کہہ رہا تھا، بدلہ بدلہ اس امت سے جس نے آپ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر دیا۔ پھر وہ ہنہناتا ہوا خیموں کی طرف چلا گیا۔ جب مستورات نے گھوڑے کو بغیر سوار کے اور بٹی ہوئی کاٹھی کے ساتھ دیکھا تو وہ خیمے سے باہر نکل آئیں، اس حالت میں کہ اپنے رخساروں پر تمانچے مار رہی تھیں، بلند آواز سے آہ و بکا کر رہی تھیں اور عزت و وقار کے بعد ذلت کو برداشت کر رہی تھیں اور امام حسین علیہ السلام کی جائے شہادت کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جناب زینب و ام کلثوم نے نوحہ کیا، ہائے نانا، ہائے بابا، واہ ویلا، واہ جعفرہ، واہ حمزہ، یہ صحرا میں پڑا ہوا شخص حسین ہے جسے سرزمین کربلا پر مار دیا گیا۔ پھر پکار کر کہا، اے کاش آسمان زمین پر گر پڑتا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ پھر آپ امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھیں، جبکہ عمر سعد پہلے سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ امام علیہ السلام کے قریب پہنچ چکا تھا اور امام حسین علیہ السلام آخری سانسیں لے رہے تھے۔ بس بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے چلا کر کہا، اے عمر سعد، ابا عبداللہ الحسین کو قتل کیا جا رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے۔ لیکن اس نے جناب زینب سے اپنا منہ موڑ لیا، جبکہ اس کے آنسو داڑھی پر بہہ رہے تھے۔ بس جناب زینب نے کہا، وائے ہو تم پر، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ کسی نے آپ علیہ السلام کو جواب دیا، لیکن عمر سعد نے آپ علیہ السلام کو جواب یوں دیا کہ چیخ کر لوگوں سے کہا، اے گھوڑوں سے اترو اور اسے ٹھکانے لگا دو۔ بس شمر آگے بڑھا، اس نے امام علیہ السلام کو لات ماری اور آپ علیہ السلام کے سینے پر بیٹھ گیا۔ پھر آپ علیہ السلام کی ریش مبارک کو پکڑا اور تلوار سے آپ علیہ السلام کو 12 ضربیں لگائیں اور آپ علیہ السلام کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ہائے میرے امام، ہائے میرے سید و سالار، ہائے وہ امام جسے ذبح کر دیا گیا، ہائے وہ امام جسے پیاسا مار دیا گیا، ہائے حسین۔ پھر دشمن لوٹ مار کے لیے آگے بڑھے۔ بس اسحاق بن ہویا نے قمیض لوٹی، اخنس بن مرثد بن علقمہ حضری نے امامہ لیا، اسود بن خالد عودی نے آپ علیہ السلام کی تلوار اٹھائی، اور جب جدل آیا تو اس نے امام کی انگلی میں انگوٹھی دیکھی جس پر خون لگا ہوا تھا، بس اس نے انگلی کو کاٹا اور انگوٹھی لے لی۔ قیس بن اشعث نے آپ کی مخملی چادر چھین لی جس پر وہ بیٹھا کرتا تھا، بس اسے مخملی چادر والا قیس کہا جانے لگا۔ آپ علیہ السلام کا بوسیدہ لباس جانوا بن ہویا حضرمی نے لوٹا اور رحیل بن خمیسہ جوفی
حانی بن شبیب خزرمی اور جریر بن مسعود خزرمی نے آپ کی کمان اور بیرونی لباس چھینا، اور ایک شکی نے آپ کے پاجامے کا ذرا بند لے جانے اور ایک شکی نے آپ کے پاجامے کا ازرار بند لے جانا چاہا، کیونکہ اس کی کچھ قیمت تھی، اور اس وقت تک دوسرے لوگ سب کچھ لوٹ کر لے جا چکے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اسے نکالنا چاہا تو حسین علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ اس پر رکھ دیا۔ میں ان کا ہاتھ ہٹا نہ سکا تو میں نے اسے کاٹ ڈالا۔ پھر حسین علیہ السلام نے اپنا بایاں ہاتھ اس پر رکھ دیا۔ میں نے اسے بھی ہٹا نہ سکا تو بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ پھر میں نے چاہا کہ پاجامہ اتار لوں، لیکن میں نے زلزلے کی آواز سنی اور ڈر کر اسے چھوڑ دیا اور بے ہوش ہو گیا۔ پھر میں نے اسی حالت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا، امام علی، جناب فاطمہ اور امام حسن کو دیکھا۔ جب جناب فاطمہ کہہ رہی تھی، اے میرے لال، انہوں نے تجھے مار ڈالا، خدا انہیں ہلاک کرے۔ بس امام حسین علیہ السلام نے کہا، اے ماں، اس سونے والے نے میرا ہاتھ کاٹے ہیں۔ چنانچہ جناب فاطمہ نے میرے لیے بددعا کی اور کہا، خدا تیرے ہاتھ اور پیر قلم کرے، تجھے اندھا کرے اور جہنم میں ڈال دے۔ بس میری بصارت زائل ہو گئی، میرے ہاتھ پاؤں کٹ گئے، اور اب اس بددعا میں صرف آگ میں داخل ہونا ہی باقی بچا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔